اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو الرحمن أيما تدعوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ عزیزان محترم، میزان ہدایت اور قرآن کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے اختتامی مرحلوں سے قریب ہو گیا۔ یہ اس سلسلہ گفتگو کا 8واں مرحلہ ہے۔ قل ادعوا اللہ، حبیب لوگوں سے کہہ دے کہ تم اللہ کہہ کے پکارو، عبید الرحمان یا رحمان کہہ کے پکارو، ایما تدعو، کسی بھی نام سے پکارو، سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ اور حبیب اپنی نماز بہت بلند آواز سے نہ پڑھو، اپنی نماز بہت آہستہ نہ پڑھو، وابتغ بین ذالک سبیلا، ان دونوں کے درمیان ایک درمیانی راستہ نکال لو، یعنی فقط زندگی میں عدل نہیں، نماز میں بھی عدل، فقط زندگی میں عدل نہیں ہے، نماز میں بھی عدل ہے۔ وقل، اور حبیب کہہ دے، پوری دنیا کے سامنے کہہ دے، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، ساری تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے۔ یہ اللہ کون ہے؟ الذی لم یتخذ ولدا، جس نے اپنے لیے کوئی بیٹا منتخب نہیں کیا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور کوئی حاکمیت میں اس کا شریک نہیں ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور وہ کمزور نہیں ہے کہ کمزوری کے سہارے کے لیے کسی کو اپنا دوست بنائے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور حبیب اس کی بڑائی کا اعلان کر، اللہ اکبر اس کی بڑائی کا اعلان ہے۔ کبِّرْهُ تَكْبِيرًا، کبِّرْهُ اس کی بڑائی کا اعلان کر حبیب، تکبیرا جو حق ہے اس کی بڑائی کے اعلان کا، اللہ اکبر اس کی بڑائی کا اعلان ہے۔ سنو، پورے قرآن میں لفظ اللہ 980 جگہوں پہ آیا ہے، پورے قرآن میں اللہ کا لفظ ہے 980 مقامات پر، اور اکبر کا لفظ ہے 23 مقامات پر، لیکن اللہ اکبر پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ یعنی عجیب مرحلہ فکر ہے نا، اللہ 980 مقامات پر،
اکبر 23 مقامات پر، لیکن اللہ اکبر پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. پوچھنے والے ہم سے پوچھتے ہیں کہ ماتم قرآن میں دیکھ لو، بھائی اللہ اکبر تو دکھا. نہیں ہے، اللہ اکبر قرآن میں نہیں ہے، یہ میرے محمد نے دیا. تو محمد سے ہٹ کر تنہا کتاب کبھی کافی نہیں ہے. عجیب میرے نبی نے دیا، میرے نبی نے اللہ اکبر دیا، اور پوری امت نے اسے تسلیم کیا. اللہ اکبر نماز کا آغاز ہے، اللہ اکبر مسلمانوں کا نعرہ ہے، وہ رزم ہو یا بادم، مسلمانوں کا نعرہ اللہ اکبر ہے. یاد رکھو کہ میں ایک جملے کو، جنگوں میں اللہ اکبر مسلمانوں کا شعار ہے. یعنی عجیب بات ہے جہاں تمہیں لے کے آ گیا ہوں. اور میرا سلام جو پڑھ رہے تھے جناب ایسا عباس، اس کے حوالے سے ایک جملہ کہوں گا اور پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. دیکھو خیبر میں علم دیا تھا کراری کی بنیاد پر، ٹھیک ہے نا، اور کیا کہہ کے پکارا تھا؟ یا علی یا علی یا علی. 3 مرتبہ یا علی کہا رسول نے خیبر کے میدان میں، بھائی ہے یا نہیں؟ اور جب علی کو علم دے دیا اور علی میدان میں گئے تو علی نے جب نعرہ مارا تو اللہ اکبر کہا. تو میرے نبی کا نعرہ یا علی، میرے علی کا نعرہ اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ ترجمہ کیا ہے اللہ اکبر کا؟ کبیر ہو تکبیرہ. اب یہ واضح ہو جائے تو پھر میں الحمد کی طرف جاؤں گا. کبیر ہو تکبیرہ، اللہ اکبر کہو اللہ اکبر. ترجمہ بتاؤ مجھے اللہ اکبر کا. اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی نوجوان کھڑے ہو کے بتا دے اللہ اکبر کے کیا مانی. اللہ سب سے بڑا ہے، یہی تو شرک ہے. سننا، یہ مکان اس مکان سے بڑا ہے، یعنی بڑائی اس میں بھی ہے، بڑائی اس میں بھی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اگر دماغ میں یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو دوسرے بھی تو بڑے ہیں نا، حالانکہ اس کے مقابلے میں سب ذلیل. ہر تخت والا، ہر اقتدار والا، ہر حکومت والا، ہر عسکر و لشکر والا ذلیل، ہر دولت والا اس کے مقابلے میں ذلیل. بڑا کوئی نہیں ہے. تو اب یہ ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ سب سے بڑا ہے. تو کیا تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو جو کہہ رہے ہو سب سے بڑا ہے؟ خدا کی قسم یاد رکھو کہ اگر تم نے یہ سوچ کے اللہ اکبر کہا کہ اللہ فلاں سے بڑا ہے، فلاں سے بڑا ہے، فلاں سے بڑا ہے، تو موازنہ ہو گیا. اور جہاں موازنہ ہو جائے وہاں شرک ہے. اب معصوم بتلائے کہ اللہ اکبر کا ترجمہ کیا ہے. میرے امام نے کہا اللہ ہو اکبر ہو من ان یوسف، اللہ ہر تعریف سے بڑا ہے. اللہ ہو، معصوم نے بتایا ہے اللہ اکبر کا مفہوم. اللہ ہر تعریف سے بڑا ہے. تو جب ہر تعریف سے بڑا ہے تو ہر تعریف اسی کے لیے ہے. الحمدللہ رب العالمین. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ بات پہنچ رہی ہے نا؟ جب ہر تعریف سے بڑا ہے اللہ تو پھر ہر تعریف اسی کے لیے ہے. عجیب بات یہ کہ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ ہے اور سورہ کہف 18واں سورہ ہے. سورہ بنی اسرائیل ختم ہوا الحمدللہ پر، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، اور سورہ کہف 18واں سورہ شروع ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. حمد ہے اس اللہ کی
جس نے اپنے بندے محمد پر کتاب کو نازل کیا. تو ایک سورہ حمد پہ ختم ہوتا ہے، دوسرا سورہ حمد سے شروع ہوتا ہے، اور قرآن کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. رکے رہنا، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. آرام سے سننا، اس لیے کہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں موضوعات کو کھول کے بیان کروں. الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اللہ کے لیے، تعریفیں ہیں اللہ کے لیے. اللہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں سارے کمالات جمع ہوں، اس کا نام ہے اللہ. بھائی یہ لفظوں کو سمجھ لو، پھر تمہیں قرآن فہمی کا ایک رخ دکھلا دوں. اللہ کے معنی جس میں سارے کمالات جمع ہوں. رب العالمین کے معنی نعمتیں دینے والا. رحمان الرحیم کے معنی آخرت میں بخشے گا. دنیا میں نعمتیں دے رہا ہے، آخرت میں بخشے گا. مالک یوم الدین کے معنی قیامت کا مالک ہے. غضبناک ہوگا جہنم میں پھینکے گا، خوش ہوگا جنت دے گا. یہی ہے نا. تو اللہ جس میں سارے کمالات جمع ہوں، رب العالمین جو نعمتیں دے، رحمانی رحیم جو قیامت میں بخشے، مالک یوم الدین جو قیامت کا مالک ہے. بھائی دیکھو، تعریف ہم اپنے معاشرے میں تعریف کرتے ہیں 4 بنیادوں پر. توجہ رہے، کمال دیکھ کے تعریف کرتے ہیں کہ کیا اچھا مکان ہے، کیا اچھی عمارت ہے، کیا اچھا انسان ہے، کیا اچھا شعر ہے، کیا اچھی تقریر ہے. جہاں کمال دیکھا وہاں تعریف کی. تو پہلا طریقہ تعریف کا کیا ہے؟ کمال دیکھو تعریف کرو. پھر دوسرا طریقہ کیا ہے کہ نعمت لو تعریف کرو کہ کتنا اچھا انسان ہے، اس نے نعمت دی. ٹھیک ہے نا. 2 طریقے ہو گئے. توجہ رہے، نعمت کی اگر توقع ہو کہ دے گا پھر بھی تعریف کرو، اور اگر ڈر رہے ہو تو پھر بھی تعریف کرو. تو 4 ہی طریقے ہیں تعریف کے، 4 ہی بنیادیں ہیں تعریف کی. کمال دیکھو تعریف کرو، نعمت ملے تعریف کرو، توقع ہو نعمت کی تعریف کرو، خوف ہو اس کا تعریف کر کے اسے راضی کرو. الحمدللہ، اللہ ہے کمال والا ہے، رب العالمین نعمت دینے والا ہے، اور رحمانی رحیم قیامت پہ بخشنے والا ہے. مالک یوم الدین ڈر ہے کہ کہیں جہنم میں پھینک نہ دے. دیکھو بھائی، یہاں تک تو تمہیں لے آیا ہوں نا میں. تو ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. الوہیت، ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت. جب 5 صفتیں اس ایک میں جمع ہیں تو اب بندگی کس کی ہو؟ ایاک نعبد. اب اس مقام پر علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور بڑے سینئر سیاسی رہنما جناب منور حسین سہروردی تشریف فرما ہے، راشد ربانی صاحب تشریف فرما ہے، جناب اقبال حیدر صاحب تشریف فرما ہے، ان کے رفقا تشریف فرما ہے. تو اب انہیں بھی ایک جملہ ہدیہ کرتا چلوں. بھائی جہاں پر الوہیت، ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت، یہ ساری صفتیں جمع ہو جائیں، عبادت اسی کی ہوگی نا. بھائی رک جانا، اب جملہ ان لوگوں کو ہدیہ کر رہا ہوں میں، اور یہ جملہ اگر پہنچ گیا تو میری محنت سوارت ہو گئی. پروردگار نے آواز دی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. سورہ بنی اسرائیل. ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہمارے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین ذہن میں رکھنا. مالک عبادت صرف تیری، اور مالک مدد صرف تجھ سے، کسی اور سے نہیں. ممبر سے کہہ رہا ہوں، ممبر سے. ناراض ہو رہے ہو میرے جملے پر؟ میرے جملے پر ناراض ہو رہے ہو؟ بھائی میں کیا کروں؟ یہ میری مجبوری ہے، اس لیے کہ میں عربی جانتا ہوں، اور ترجمہ یہی ہے، ایاک نعبد، مالک عبادت صرف تیری، و ایاک نستعین، مالک مدد صرف تجھ سے. رکے رہنا. وقضیٰ ربک، ان دونوں جملوں کو ذہن میں رکھنا. وقضیٰ ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. بنی اسرائیل، سورہ ذاریات. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کسی اور کی نہیں ہوگی. رکے رہنا. آیتیں میرے پاس بہت ہیں، لیکن ان 2 آیتوں پر اکتفا کر رہا ہوں. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ فقط میری عبادت کریں.
اب ہم نے کائنات کی سب سے بڑی عبادت نماز شروع کی. رک جاؤ، یا کا نابودوں کو حل کرنا ہے، اور یہ جملے ہدیہ کر رہا ہوں میں. ہم نے کائنات کی سب سے بڑی عبادت نماز ہے. اب ہم نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد ہم نماز کے مصلی پہ آئے، اور مصلی پہ آنے کے بعد ہم نے اذان کہی. 4 مرتبہ کہا اللہ اکبر، 2 مرتبہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر 2 مرتبہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. عبادت اللہ کی، اس میں ذکر محمد. اچھا، اب بھائی توجہ رکھنا. اب آزان سے کے بعد ہم اقامت میں آئے، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر نماز پڑھتے پڑھتے التحیات میں پہنچے، جسے تم تشہد کہتے ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. نماز اللہ کی، اذان میں ذکر محمد، اقامت میں ذکر محمد، تشہد میں ذکر محمد، اور تشہد ختم ہوا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی توجہ رہے، اب محمد کے ساتھ آل محمد بھی آ گئے. اور اب ذرا سا اور آگے بڑھو. السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر سلام. اے نبی، بھائی ترجمہ سن رہے ہو؟ السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام. وہ غائب، آپ حاضر. وہ غائب، آپ حاضر. السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. تو ملا سے گزارش اتنی ہے کہ بھائی نماز میں حاضر ناظر مانتے ہو، تقریر میں بھی تو حاضر ناظر مانا کرو. یہ مرحلہ فکر آسانی سے سر ہو رہا ہے نا، تو میرے ساتھ آسانی سے چلتے رہنا. اچھا، تو اذان میں نماز اللہ کی، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. اللہ کا فیصلہ ہے کہ عبادت فقط اس کی ہوگی، عبادت کسی اور کی نہیں ہوگی. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں عبادت محمد کی نہیں، عبادت اللہ کی، ذکر محمد کا. عبادت اللہ کی. بھائی توجہ رہے، توجہ رہے. عبادت اللہ کی، ذکر محمد کا. یا کا نابودوں میں محمد آ گئے یا نہیں؟ بھائی توجہ رہے. عبادت اللہ کی، ذکر محمد کا. یا کا نابودو، اور اب یا کا نستعین، مدد اللہ سے مگر وسیلہ محمد کا. مرحلہ فکر ہے، یہ مرحلہ فکر ہے. یہاں تک آ گئے ہو نا میرے ساتھ، تو اب مجھے اجازت دو کہ میں اپنے نبی کی ایک روایت سناؤں اور بہت تیزی کے ساتھ اس مرحلے سے آگے بڑھ جاؤں. آج دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. بھائی عبادت اللہ کی، ذکر اس میں میرے محمد کا. اور اب میرے محمد رسول اللہ نے جو روایت کہی، وہ روایت تمہیں سناؤں. دیکھو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کنٹروورشل روایات پڑھنے کا عادی نہیں ہوں کہ ایک مانے اور دوسرا نہ مانے. جو سب لکھے وہ پڑھتا ہوں میں. تو عبادت اللہ کی، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. فیصلہ ہے اللہ کا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. اب میں کیا کروں؟ میرے نبی نے کہا ذکر علی جی عبادت، علی کو دیکھ کا ذکر عبادت ہے، دیکھنا عبادت ہے، دل میں محبت رکھنا عبادت ہے.
رک جاؤ، 3 روایتیں ہیں میرے نبی کی. ایک روایت حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک روایت حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے. بھائی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ثواب نہیں عبادت ہے. ثواب نہیں عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے. بھئی یہ عبادت کیسے بن گیا؟ کوئی بندہ ہو تو ایسا کہ دیکھو اسے، سمجھو اسے. دیکھو اب میں کل کی گفتگو سے اس مقام پہ متصل ہونے جا رہا ہوں. میرے پاس دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں موضوع کو بہت زیادہ جسٹیفائی کر سکوں. ایسا ہو تو رسول کہے کہ یا علی انت قسیم الجنت والنار، علی اب تو بانٹے گا. بھائی کل کی گفتگو سے متصل ہوئی، علی اپنا ایک سجدہ دینے کو تیار نہیں ہے جنت کے لیے. کل کہہ کے گزرا ہوں، لیکن پورا نفس بیچ رہے ہیں مرضی الہی کے بدلے. تو علی تجھے تو جنت چاہیے نہیں، تجھے نہ جنت کا شوق ہے نہ جہنم کا خوف ہے، تو اب کروں کیا؟ بٹواؤں گا تجھ سے. میرا یہ میسج پہنچ گیا؟ نہیں پہنچا، نوجوانوں تک نہیں پہنچا، یہ گھور رہے ہیں مجھے. تو اب ایک جملہ سنتے جاؤ. اللہ نے جنت بنائی ہے، بنانے والا کوئی اور نہیں ہے. جنت بنائی اللہ نے. اچھا نہیں دے گا اطاعت محمد پر. دیکھو محمد رسول اللہ سے ہٹ کر کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جنت نہیں، خدا کی قسم کوئی جنت نہیں ہے. تو بنائی جنت اللہ نے، دے گا رسول کی اطاعت پر، بٹوائے گا علی سے. یہ تینوں باتیں ذہن میں رہیں گی. جنت بنائی ہے اللہ نے، توجہ رکھنا، جنت بنائی ہے اللہ نے، دے گا اطاعت محمد پر، بٹوائے گا علی سے. پروردگار خود بانٹ دے، بنائی تو نے خود بانٹ دے. کہا میں ہوں رب العالمین، رب العالمین ہوں. قیامت کے دن دنیا کے سارے مذہب میری جان کو آ جائیں گے. ہندو کہے گا رام مجھے دے دے، عیسائی کہے گا گاڈ مجھے دے دے، پارسی کہے گا خدا مجھے دے دے، مسلمان کہے گا اللہ مجھے دے دے. تو میں کس کو دیتا پھروں؟ دینی ایک کو ہے اور سارے میری جان کو آ جائیں گے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ سارے دنیا کے سارے مذاہب میری جان کو آ جائیں گے کہ ہمیں دے دے. اب دینی ایک کو ہے تو پروردگار اپنے محمد سے بٹوا دے. کہا کہ اگر میں رب العالمین ہوں تو میرا رسول رحمت للعالمین ہے. اگر میں رب العالمین ہوں تو میرا نبی رحمت للعالمین ہے. 72 کے 72 فرقے اس کی جان کو آ جائیں گے اور ہر ایک دامن تھام کے کہے گا کہ یا رسول اللہ ہمیں دے دیجئے. وہ بھی آ جائیں گے جو دنیا میں کہا کرتے تھے یا رسول اللہ مت کہو بدعت ہے. وہ بھی آ جائیں گے جو دنیا میں کہتے تھے کہ یا رسول اللہ کہنا بدعت ہے. وہ بھی میدان حشر میں کہیں گے یا رسول اللہ ہمیں دے دیجئے، یا رسول اللہ ہمیں دے دیجئے. اور دینی ایک کو ہے تو اب ایسے سے بٹواؤں گا جہاں کافر تو کافر ہے، منافق بھی اندر داخل نہ ہو سکے. عجیب و غریب مراحل ہیں جن مراحل سے میں بات کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت مبارک میں ایک شخص آیا.
اب میں بہت کم اپنے مسلک کی روایتیں بیان کرنے کا عادی ہوں، بہت کم، لیکن اب آ گئی ہے درمیان میں تو سنتے جاؤ. اب کہنے لگا فرزند رسول، یہ توس کا واقعہ ہے، مشق کا، نیشاپور. فرزند رسول، یہ کیا بات ہے؟ یا علی انت قسیم الجنت والنار، یا علی تم جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ بھائی یہ تو میرے رسول کا جملہ ہے، مطلب تو وہی بتائیں گے. یہ تو بھائی سننا معصوم کا جواب سننا، یہ تو میرے رسول کا جملہ ہے، میرے جج کا جملہ ہے، مطلب تو وہ بتائیں گے. کہا فرزند رسول مطلب تو آپ بھی بتائیں گے. پوچھنے والے کو یقین ہے. فرزند رسول بھائی سننا مطلب تو آپ بھی بتائیں گے. کہا سوال کیا ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ جنت اور جہنم تو بٹے ہوئے، فریق فی الجنت و فریق فی النار. کافر جہنم میں جائے گا اور مومن جنت میں جائے گا. سننا بھائی سننا، یعنی واقعی بٹے ہوئے، یعنی آج تم فیصلہ کر کے کہہ سکتے ہو ڈنکے کی چوٹ پر کہ کافر جہنمی ہے، مومن جنتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بٹے ہوئے. اب علی کون سا کمال کریں گے؟ ہے سوال. خدا کی قسم معصوم نے جواب دیا، اور جو جواب دیا ہے وہ فقط میری کتاب میں نہیں ہے، صحیح ہے مسلم میں بھی ہے، صحیح کتابوں کی فہرست میں دوسرے نمبر کی کتاب. معصوم نے کہا بھائی سننا، پہلے سوال سمجھ لو کہ کافر اور مومن یہ جنت و جہنم کے مستحق ہیں. کافر جہنم میں جائے گا، مومن جنت میں جائے گا، تو علی کیا کریں گے؟ کہا کہ بھائی رسول نے علی کو تقسیم کرنے والا بتلا کر علی کو جنت و جہنم کی میزان بنایا ہے. اس لیے کہ رسول نے کہا تھا یا علی حبوں کا ایمان و کفروں کا بغض و نفاق. علی تیری محبت ایمان ہے، تیری دشمنی کفر ہے. تو ایسے بانٹا کہ جو مومن ہے وہ جنت میں جائے گا، جو منافق ہے وہ جہنم میں جائے گا. ہدایت کی تیسری میدان سمجھ میں آئی. پہلی قرآن، دوسری میدان محمد رسول اللہ، تیسری میدان علی ابن ابی طالب. اب رک جانا یا خدا کی قسم روک رہا ہوں تمہیں، بات تو واضح ہوتی آ رہی ہے نا. اب آیا ہوں میں ایمان پر، اور موضوع کو مکمل ہو جانا ہے آج کے گھنٹے میں اور کل کے گھنٹے میں. اب ذرا تیزی کے ساتھ میں گزروں گا اور تم میرے ساتھ چلتے رہنا. تو جو مومن ہے وہ جنتی، جو کافر ہے وہ جہنمی. مومن کون؟ کل کی آیت فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. دیکھو جو میرے محمد پہ ایمان لائے وہ مومن، جو میرے محمد کی عزت کرے وہ مومن، جو میرے محمد کی مدد کرے وہ مومن، جو محمد کے ساتھ آنے والے نور کی پیروی کرے وہ مومن. یہاں تک آ گئے. یہ مثبت ہے. ایمان لاؤ میرے نبی پر، عزت کرو میرے نبی کی، مدد کرو میرے نبی کی، وہ نور جو نبی کے ساتھ آیا ہے اس کی پیروی کرو. یہ مثبت حکم ہے. اور اب دو منفی حکم سناؤں گا بس، اور تقریر اس مرحلے پہ رک جائے گی. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ ٹکڑا قرآن مجید میں دو مقامات پہ ہے، سورہ نور میں ہے، سورہ حجرات میں ہے. سننا آرام سے سننا. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. انما کے معنی تو جانتے ہو نا، میں نے بار بار مختلف مجلسوں میں انما کے معنی بتلائے ہیں. بس اور بس، بس اور بس، کلمہ حصر ہے انما. لیکن آج میں اب بات آ گئی ہے تو یہ جملہ بھی سنتے جاؤ. آج میں تمہیں انما کے ایک نئے معنی بتلا رہا ہوں، اور جاؤ عربی کی کتابوں میں دیکھ لینا انما کے معنی. اور اگر انما کے معنی پہنچ گئے تو میری محنت سوارت ہو گئی. انما الخمر والمیسر والازلام، انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان. شراب، جوا وغیرہ یہ نجس ہیں. انما جیسے یہ نجس ہے ایسی نجس چیز کوئی نہیں ہے. یہ ہے انما کا ترجمہ. بھائی پوری طرح سمجھو تو میں بات کو آگے بڑھاؤں. انما کے معنی کیا ہوئے کہ جیسی یہ چیزیں نجس ہیں چیزوں میں، جیسی یہ چیزیں نجس ہیں ویسی کوئی اور چیز نجس نہیں ہے. سورہ توبہ میں آواز دی انما المشرکون نجسون.
جیسا نجس مشرک ہے ویسا کوئی اور نجس نہیں ہے. انما کے معنی سمجھ گئے؟ انما کے معنی سمجھ گئے؟ جیسی یہ نجس ویسی کوئی اور چیز نجس نہیں. جیسے مشرک نجس ویسا کوئی اور نجس نہیں. انما انا بشر مثلکم، جیسا میں بشر ویسا کوئی اور بشر نہیں. میسج پہنچا آج کا؟ اچھا آج فیصلہ ہو جائے. میاں سنو، اب ایک آف دا ریکارڈ بھی جملہ سنتے جاؤ. آج فیصلہ ہو جائے. انما انا بشر مثلکم، جیسا بشر میں ہوں ویسا بشر کوئی اور نہیں ہے. اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. میرے بھی کان پک گئے کہ محمد رسول اللہ بشر سے نبی بنا دیا. وہ کہتے ہیں بشر تھے بھائی، عبداللہ اور آمنہ کی نسل سے تھے. باپ کا نام عبداللہ، ماں کا نام حضرت آمنہ، ٹھیک ہے نا، ان سے پیدا ہوئے، بشر سے نبی بنا دیا. بھائی میرے جملے کو یاد رکھنا. انی خالق بشرا من طین، میں نے مٹی سے ایک بشر کو بنایا. کون ہے وہ بشر؟ پہلا بشر کون ہے؟ آدم ہے. سب کو معلوم ہے نا، یہ اس میں دو رائے تو نہیں ہے. تو دیکھو آیت میں لفظ بشر ہے. انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. اور وہ کون ہوگا؟ آدم. تو آدم بنے ہیں پہلے بشر. آدم کون ہے؟ پہلے بشر. یاد رکھنا، یاد رکھنا، آدم ہے پہلے بشر. اور میرے نبی نے کہا کنت نبیان وہ آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا کہ ابھی آدم بنے نہیں تھے. بس توجہ رکھنا میرے جملے کو. میں اس وقت نبی تھا کہ ابھی آدم بنے نہیں تھے. جب آدم بنیں گے تو بشر آئے گا. جب آدم بنیں گے تو بشر آئے گا. محمد رسول اللہ بشر کے آنے سے پہلے نبی تھا. تو یہ نہ کہنا کہ اللہ نے بشر کو نبی بنا دیا، نہیں، نبی کو بشر بنا دیا. سمجھ رہے ہو؟ عجیب مرحلہ فکر ہے. بھائی یہ انما کا جادو دیکھ رہے ہو؟ انما کا کمال دیکھ رہے ہو؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ شراب، جوا وغیرہ یہ جیسے نجس ہے ویسی کوئی چیز نجس نہیں ہے. انما المشرکون نجسون، جیسا نجس مشرک ہے ویسی نجس کوئی شخصیت نہیں ہے. انما انا بشر مثلکم، جیسا بشر میں ہوں ویسا بشر کوئی نہیں ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے ولی تین ہیں، اللہ ہے، رسول ہے، رکوع میں انگوٹھی دینے والا ہے. جیسے ولی یہ ہے ویسا ولی کوئی نہیں ہے. پہنچ رہا ہے پیغام؟ دیکھنا بھائی، دیکھنا. بھائی یہ انما کی فورس دیکھو. میں واپس جاؤں گا اس آئے مبارکہ کی طرف، اگرچہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن تیزی سے گزروں گا اس مقام پہ. انما انا بشر مثلکم، جیسا بشر میں ہوں ویسا کوئی نہیں ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، جیسے یہ تین ولی ہیں ویسا ولی کوئی نہیں ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جیسے یہ پاک ہے ویسا پاک کوئی نہیں ہے.
شان سے کیا ذکر، نباتات تجھے ان سے جو چٹکتا ہے علی کہتا ہے رک جانا بھائی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ کا ارادہ یہ کہ اے اہل البیت رجس کو تم سے دور رکھے. تو جیسے پاک یہ ہے ویسا پاک کوئی نہیں ہے. یعنی انبیاء کمال طہارت پہ ہیں لیکن ان جیسے نہیں ہیں. تو جب پاک لوگ ان کا مقابلہ نہ کر سکے تو نجس کو کہاں سامنے لاتے ہو؟ اب رک جاؤ اس مرحلے کے اوپر. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. روک رہا ہوں. انما کی طاقت سمجھ میں آ گئی. جیسے پاک یہ ہے ویسا پاک کوئی نہیں ہے. اب جاؤ ایک روایت تمہیں بتلا رہا ہوں. یہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھی اور ابو عبداللہ حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المستدرک میں لکھی. اور ان دونوں بزرگوں کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے لیکن یہ عالم اسلام کے سرکت آج ہیں، میرے بھی سرکت آج ہیں. ایک نے تفسیر لکھی، ایک نے حدیث کی کتاب لکھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی میرے حجرے میں آئے اور آنے کے بعد چادر اٹھائی اور اپنے اولاد کو اس چادر میں جمع کیا. علی، فاطمہ، حسن، حسین. میں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے حجرے کے دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی. اتنے میں نے دیکھا کہ اذا الغیظ حابطون، آسمان سے نور کی بارش ہو رہی ہے اور چادر میں کچھ ہوا. اب ظاہر ہے کہ یہ بیوی تو چادر کے باہر ہے نا. چادر میں کچھ ہوا، توجہ رہے، چادر میں کچھ ہوا اور میں نبی نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مالک یہ ہے میرے اہل بیت. میں اٹھی اور میں نے کہا کہ میں چادر میں داخل ہو جاؤں. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں. کہا نہیں بیوی تم اپنی جگہ پہ بیٹھو. نہیں بیوی تم اپنی جگہ، سنو جملہ سنو، تم اپنی جگہ پہ بیٹھو، اس لیے کہ یہ اہل بیت کا مقام ہے. ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ میں اہل بیت میں نہیں ہوں. کہا کہ نہیں، فرق تو یہی ہے کہ تم زوجہ ہو، یہ اہل بیت ہے. میں نے بڑی رحمت دی نا، لیکن ایک جملہ سنتے جاؤ تاکہ اب تو اختتامی مرحلوں میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور اب میں بڑی خستگی محسوس کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ گفتگو طویل نہیں ہوگی لیکن جملہ تو سنتے جاؤ نا. تو اے آل محمد، اے اہل البیت، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم رجس کو تم سے دور رکھیں. رجس کو، رے جیم سی رجس. اب میں یہ سوچتا رہا کہ مجھے لغت کی کتابیں اٹھانی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ رجس کے معنی کیا ہے. ہونا تو ہی چاہیے نا. عام معنی تو سب کو معلوم ہے، نجاست. رزق کے معنی نجاست. میں مزید ڈیٹیلز چاہ رہا تھا. اچھا دیکھو، اہل البیت میں یہ میرا جملہ یاد رکھنا، اہل البیت میں علی، فاطمہ، حسن، حسین، ایک پانچواں بھی ہے، خود رسول. اور کبھی اگر موقع ہوا تو میں بتاؤں گا، خود آیت میں دلیل موجود ہے کہ جو لوگ چادر میں ہیں انہیں خطاب کیا گیا ہے اور چادر میں رسول بھی ہیں. یہ باریکی سمجھ رہے ہو نا. چادر تو اہل البیت میں 5 ہیں. اچھا اب بیت کے معنی کیا ہوئے؟ بیت اللہ، اللہ کے گھر کے اہل یہی ہیں. تو میں یہ سوچتا رہا، میرا سننا یہ جملہ کہ ان 5 سے، پنجتن سے اللہ نے رجس کو دور رکھا ہے. تو میں رزق کو تو معلوم کروں کہ رزق ہے کیا.
تو میرا جی چاہتا تھا، میرے پاس بہت بڑی لائبریری ہے، میرا جی چاہتا تھا کہ میں لغت کی کتابیں نکالوں اور اس کے معنی دیکھوں، لیکن ایک مرتبہ آیت نے خود میرا دامن کھینچ لیا، رک جا، رزق کے معنی تو ہم نے خود بتا دیے، جو ان سے دور ہو وہی سے۔ آیت نے دامن تھام لیا، خبردار لغت کی طرف نہ جانا، جو ان سے دور ہو وہ رزق ہے، اب جتنا دور اتنا بڑا رزق، تو جو دور ہو وہ رزق ہے، جسے یہ دور کر دے وہ کتنا بڑا رزق ہوگا۔ بس میاں رکو اس مرحلے پر، بس وہ میرے جناب اقبال حیدر صاحب میرے اس محترم سامعین میں کسی ایک مسلک کے لوگ نہیں ہیں، مختلف مسالک کے ہیں، وہ بھی ہیں جو بتوں کو پوچھتے ہیں، اس مجمع میں موجود ہیں، اور وہ 9 محرم کو ذوالجناح بھی لے کے آتے ہیں جن کے نام رام اور داس سے شروع ہوتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ ہر مسلک کا احترام کرنے کا قائل ہوں، اور بہت سے میرے دوست سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایسے ہیں جنہیں مغرب کی اذان سے پہلے مسجدوں میں پہنچنا ہے، اس لیے میں مجبور ہوں، ورنہ میرا جی تو چاہ رہا تھا کہ ذرا سلسلہ فکر طویل ہو جائے تو اب ایک جملہ اور سنتے چلو آپ کے اعزاز میں۔ جو نجس ہے وہ پنجتن سے دور ہے۔ اچھا نجس قرآن نے کس کو کہا؟ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، اور جیسا یہ نجس ہے ویسا، تو اب مشرک کو پنجتن سے دور ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو پروردگار اگر ابو طالب مشرک ہے تو محمد کو اس سے کیوں پلوا رہا ہے؟ یاد رکھو گے؟ بس یاد رکھو گے نا میرے اس جملے کو؟ تو اب ظاہر ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ انما کی قوت سمجھ میں آ گئی؟ اب چلو سورہ نور اور سورہ حجرات۔ انمل سورہ نور 24واں سورہ قرآن کا 62ویں آیت، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه۔ مومن وہ ہے، بس اور بس مومن وہ ہے جو اللہ پہ ایمان لائے اور رسول پہ ایمان لائے، اور مومن وہ ہے کہ اگر رسول کسی اجتماعی کام میں ہو، اجتماعی کام میں، امر جامع، قرآن نے لفظ استعمال کیا امر جامع، اجتماعی کام میں، نماز پڑھا رہا ہے، میدان جنگ میں ہے، خطبہ دے رہا ہے، اجتماعی کام، اکیلا نہیں۔ اگر محمد رسول اللہ اجتماعی کام میں ہو تو اجازت کے بغیر اسے چھوڑ کے نہ جانا، جب تو مومن ہو ورنہ نہیں۔ یعنی کمال کی بات ہے۔ 62ویں آیت ہے 24ویں سورے کی، اور سورہ حجرات 49واں سورہ 15ویں آیت، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ مومن وہ ہے جو خدا پہ ایمان لائے، رسول پہ ایمان لائے، اور لانے کے بعد شک نہ کرے۔ کنکلوژن ارض کرو، خلاصہ، مومن بس وہ ہے کہ توحید اور رسالت پر ایمان لانے کے بعد شک نہ کرے۔ اگر مومن ہو تو شک نہ کرنا توحید میں، شک نہ کرنا رسالت میں، اور اگر مومن ہو تو رسول اگر کسی امر جامع میں ہو تو اسے چھوڑ کے نہ جانا۔ اگر نماز پڑھا رہا ہو تو جماعت توڑ کے نہ جانا، اور اگر جنگ کر رہا ہو تو جنگ چھوڑ کے نہ جانا۔
جمے رہو جمے رہو، اگر رسالت پہ ایمان ہے تو جمے رہو. ایسے کہیں نہیں ملے، یا ابو طالب ملا، یا اس کا بیٹا علی ملا، یا اس کا بیٹا عباس ملا. میں نے زحمت دی. اس شہزادے کا تذکرہ ہے نا، اور اب تو اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں اپنے سننے والوں کو اس شہزادے سے متعارف کراؤں. عقیل سے کہا کہ عقیل، ایک بہادر خاندان سے ایک خاتون کا انتخاب کرو جس سے میں عقد کروں. تلد علی غلام فارسہ، تاکہ اس کے بطن مطہر سے میرے لیے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا کے میدان میں حسین کے کام آئے. وقت نہیں ہے. عباس کو پہچانتے ہو؟ آل محمد کا سہارا عباس. حسین پکارے عباس کو، زینب پکارے عباس کو، اکبر پکارے چچا عباس، قاسم پکارے چچا عباس، سکینہ پانی کی ضد کرے عباس سے. اجرکم اللہ. زحمت نہیں دوں گا. جلال جانتے ہو عباس کا، بیان کر چکا ہوں میں، لیکن واقعات تو وہی ہیں. جب ہر نے گھوڑے کی لگام تھامی اور لگام تھامنے پر حسین نے کہا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، بڑا بہادر تھا. اور کہنے لگا فرزند رسول، آپ نے میری ماں کا نام لے لیا لیکن میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا. عباس کے کانوں تک یہ جملہ پہنچ گیا. تلوار کھینچی، لہراتے ہوئے آئے، کہا حریہ کس کی ماں کا تذکرہ کر رہا تھا؟ اب اگر تیری زبان سے یہ جملہ نکلا تو تیری زبان کو کاٹ دوں گا. یہ ہے عباس. چوتھی محرم کو جب یزید کی فوج آئی ہے کہ خیمے نہر کے کنارے سے ہٹاؤ، تو عباس نے کہا نہیں ہٹیں گے نہیں ہٹیں گے. فوجوں نے اکیلے عباس کو دھمکایا. جانتے ہو عباس نے کیا کیا؟ تلوار نکالی، لکیر کھینچی اور کہا جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے وہ اس لکیر کو قبول کرے. فوجیں پلٹ گئی. یہ عباس. زحمت نہیں دوں گا. تعارف ہو گیا نا عباس کا. 9 محرم کی شام کو ایک مرتبہ پیسر سات کے لشکر نے یہ طے کیا کہ اسی وقت حملہ کر دیا جائے، اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے لشکری حسین کے خیمے کے چاروں طرف آ گئے. شہزادی زینب نے کہا کہ ذرا بھیا کو بلا کے لا. فضا سے کہا. حسین آئے. کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا حملہ تو اسی وقت ہو رہا ہے. کہا عباس کہاں ہے؟ یہ ہے عباس. بڑا عباس کو. عباس آئے. کہا جا کے ان سے کہو کہ ہم 1 رات کی مہلت چاہتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے. اکیلا عباس آیا اور اس کے پیچھے 20 سپاہی حسین کے لشکر کے آئے. کہا میرا آقا میرا مولا 1 رات کی مہلت چاہتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے. فوجیں پلٹ گئی. یہ ہے جلال عباس کا. وہ عباس آیا، کہنے لگا مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے. مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے. کہا عباس تم میری فوج کے علمبردار ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ فنظر یمینا و شمالا. عباس نے داہنے دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا اور کہا مولا اب وہ لشکر کہاں ہے؟ کہا عباس تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دوں گا. یہ شیر پلٹا اور پلٹ کر ایک خیمے کے دروازے کے اوپر بیٹھ گیا. سوچ رہا ہے کہ مولا نے اجازت نہیں دی. ٹھیک ہے. اتنے میں اس خیمے کے اندر سے شہزادی سکینہ کی آواز بلند ہوئی. پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں، میں زحمت نہیں دوں گا. دامن مغرب سے متصل ہوتے چلے جا رہے، بس یہ جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں. یہ جملہ عباس کے کانوں تک گیا. اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بیٹی سکینہ میرے پاس آنا. بچی آئی. کہا بیٹی بہت پیاسی ہے. کہا ہاں چچا جان بہت پیاسی ہوں. کہا جا چھوٹا بچی کا لے گیا.
آخری جملہ، جہاں چھوٹا مشکلہ لے گیا بچی دوڑتی ہوئی گئی، اپنا چھوٹا مشکلہ لے کے آئی، اب بات رہے سکینہ کو گود میں لیا اور کہا بیٹی تیرا کام بس اتنا ہے کہ اپنے بابا سے یہ چل کے کہہ دے میں بہت پیاسے ہوں، اپنے بابا سے یہ چل کے کہہ دے میں بہت پیاسے ہوں۔ حسین اپنے خیمے کے باہر کرسی میں تشریف فرما تھے، عباس سکینہ کو گود میں لیے ہوئے آئے، آخری جملہ سنو، جیسے ہی حسین نے دیکھا کہ عباس کی گود میں سکینہ ہے، ایک جملہ عباس سے کہا، کہنے لگے عباس میں سمجھ گیا کہ سکینہ کو کیوں لائے ہو، جاؤ سکینہ کے لیے پانی کا بندوبست کرو، اور بیٹی سے کہا بیٹی اب تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہے، کل جب ظالم راہ کوفہ و شام میں تماچے ماریں گے تو بہت یاد کرے گی چچا کو، بھائی یہی تھا، واہ عباسا واہ عباسا۔